بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام جبلہ بن عین تھا، وہ اسام کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جاگ اٹھی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے ایمان لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ اسام سے روانہ ہوا۔ اس کے جلو میں 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مزین تاج سر پر رکھا۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکی شخص طواف کر رہا تھا کہ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک توڑ دی۔ فزاری شخص کو بہت غصہ آیا مگر وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک ہی توڑ ڈالی۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا، اس کی یہ مجال۔ اگر مجھے مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس فزاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی زوردار تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے حیثیت آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں اعلیٰ شخص وہی ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یہ تھا انصاف۔ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت عطا فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی۔ اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے کی سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ
اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی، مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہ کیا۔ اسے شرک اور کفر کی حالت میں ہی موت آئی۔ ناظرین، بعض اوقات چھوٹی سی غلطی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، کسی چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمیں ایمان جیسی دولت کو سمیٹ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔